اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام جاوید احمد صوفی ہے، ثناء محمد مغل صوفی. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. جی میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں. اس کے سلسلے میں مجھے شاپ چل رہی ہے، میں کارپیٹ بیچتا ہوں اور ہوم ڈیکور کی جو بھی آئٹمس ہے وہ میں بیچتا ہوں. جی یہ ڈل لیک میں لٹیمالا ایریا آتا ہے، یہ نثر احمد کا. جی جو یہ 50 پیسے کا سکہ یہاں پہ جو ایک بچہ آیا تھا یہاں پہ ہمارے محلے میں، اس نے ایک پگی بینک لایا تھا ڈونیٹ کرنے کے لیے ایران کے لیے. اس میں جو فوٹ دیا، مطلب اس کو جب ٹوٹ دیا گیا، اس میں یہ 50 پیسہ سکہ بھی نکلا. اس میں بہت سارے پیسے بھی نکلے لیکن یہ 50 پیسہ سکہ بھی نکلا. اس نے ڈونیٹ کیا ایران کے لیے. اس نے بولا کہ ضرورت آئے گا ان کو، لیکن ایران نے نہیں بولا کہ ہمیں مدد کرو، ہمارے لیے یہ دے دو وہ دے دو. یہ ہم اپنے جذبے سے اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. اور جو وہ بچہ ہے، میں پھر وہاں پہ آ گیا محلے میں، میں نے سنا کہ ایک بچے نے پگی بینک دیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے. پھر اس میں نکلا 50 پیسے کا سکہ. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ کب سے سیونگز کر رہا ہے اپنی خوشی کے لیے، کہ اس نے سوچا ہوگا میں بڑا ہو کے پیسے نکالوں گا، کچھ نہ کچھ تو لوں گا ان پیسوں سے. پھر مجھے یاد آیا 50 پیسہ سکہ کس ٹائم پہ چلتا تھا. تب سے یہ بچہ سیونگز کر رہا ہے، لیکن وہ ڈونیٹ کیا اس نے ایران کے لیے تاکہ ان کو کچھ ضرورت آئے اس سے. اس کی وجہ سے پھر محلے میں گیا، انہوں نے اس کو تبرکات کے طور پہ پیش کیا. بولا کہ جو بھی اس کو 50 پیسے کا سکہ لے گا یہ آپ کو آخرت میں ضرورت آئے گا. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ضرورت آئے گا، کیونکہ اس کا اجر الگ ملتا ہے. پھر مرنے کے بعد جو بھی انسان ڈونیٹ کرتا ہے یا کوئی چیز مطلب کسی کو مطلب ڈونیٹ کرتا ہے، وہ یہ 50 پیسے کا سکہ اس کو پھر آکشن میں لیا گیا. 5 روپے سے سٹارٹ ہوا اس کی بولی. پھر میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت یوسف کے جو واقعہ ہے، اس کو جو مصر کے بازار میں لایا گیا، وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، یہ ہر کسی کو پتہ ہے. اور جب وہاں پہ بڑے بڑے عہدیدار آ گئے اس کو مطلب خریدنے کے لیے، وہاں پہ ایک عورت بھی آ گئی تھی. اس نے ایک کاٹن کا چھوٹا سا پاکٹ لایا تھا. پھر انہوں نے بولا کہ میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے اس کو بولا تو یہاں پہ بڑے بڑے عہدیدار آئے ہیں، آپ کیا کاٹن لے کے آئی ہو؟ اس نے بولا ہے جب روز معاشر میں جب انسان نکلتا ہے اس دنیا سے تو ایک لسٹ نکلتا ہے کہ کون کون اس کو مطلب لینے کے لیے آیا تھا. اس لسٹ میں میرا بھی نام آئے گا. اسی لیے میں نے یہ کوئن لے لی. میں نے سوچا کہ کیا پتا میرا بھی اس لسٹ میں نام آئے گا جب خداوند کریم لاسٹ میں اس کو اناؤنس ہوگا کہ کون کون آیا تھا مدد کرنے اسلام کی خاطر، کیا پتا میرا نام بھی اس میں شامل ہوگا. اس کی وجہ سے میں نے اس میں شرکت کی. میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے جب سے سکھا لیا ہے تب سے میں مطمئن ہوا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے. ہر کوئی چیز انسان مطلب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، میں نے کچھ آخرت کے لیے کیا ہے. میں نے سوچا یہ مجھے آخرت میں باعث نجات کا مطلب باعث بنے گا. اس ٹائم میرے لیے بہت کچھ معنی رکھتا ہے. میں اس کو مطلب بول نہیں سکتا اپنے جذبات، مطلب میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ ایسا ہوا. میں نے یہ سکھا لیا. جی مجھے پرسوں سے بہت سارے فون آ رہے ہیں، آپ اس کو ہمیں دے دو، ہم اس کو ڈبل پیسے دیں گے. لیکن میں نے اس کو بولا یہ ایک ایسی مطلب میرے لیے یہ 50 پیسے کا سکہ نہیں ہے اب، کیونکہ جو چیز اسلام کی خاطر اگر کوئی مطلب کچھ کرے گا نا، اس کا پھر قیمت نہیں نکلتا ہے. اس کا ایک الگ ایک ویلیو ہوتا ہے. یہ پھر لاسٹ ٹائم خود اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ویلیو ہے. لیکن اس کی اب کوئی ریٹ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایک الگ اجر ہے. یہ تو محلے والوں نے کیا آکشن اس کو کہ بولا کہ ہم ہدیے کے طور پہ پیش کریں گے اس کو. جو بھی اس کو لے گا جتنا بھی پیسے اس کو دیں گے کہ اس کو پھر الگ اجر ملے گا. اس کو لاسٹ ٹائم جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے آخرت، ایک ہوتا ہے دنیا. ہمارے لیے آخرت اچھا ہونا چاہیے. دنیا تو ہر کسی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے آخرت سب سے بیسٹ ہے. حیات من اللہ، شہید کی جو موت ہے یہ قوم کی حیات ہے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک قطرہ پانی بھی نہ مل سکا، مگر کربلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا اس جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کے راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. یہ جو ایک ابھی جنگ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، یہ 1400 سال پہلے جو تاریخ تھی کربلا کی، اس کو پھر سے دہرایا گیا ہے. جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس طرح ہمارا رہبر جو شہید ہوا ہے اس کا بھی یہی پیغام تھا.
ایران از ناٹ امپورٹنٹ, اسلام از امپورٹنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ہندو ہو, چاہے سنی کمیونٹی کی ہے, جو بھی کمیونٹی ہے اس دنیا میں, ہمارا رہبر ہر کسی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ غزہ ہو. ہمارا رہبر ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا. اور امریکہ کو یہی لگتا تھا کہ ہم رہبر کو شہید کریں گے, کہ ہم جنگ جیت جائیں گے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے شہادت ایک ہمارا ورثہ ہے. ہم کربلا والے ہیں. ہم زیادہ تر یہی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. جس کو یہ شہادت پتہ ہے کیا ہے, وہ اس کے لیے اپنا گھر بار پورا قربان کر سکتا ہے. یہ 50 پیسہ ایک الگ ذریعہ بنا میرے لیے تاکہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. میں اس میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. آپ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ایران کیا ہے, لیکن ان کا جذبہ دیکھیے آپ. اور میں یہ تو جذبہ علی اصغر علیہ السلام جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھا دین کے خاطر, یہ وہی جذبہ آ رہا ہے ہمارے بچوں میں. حضرت سکینہ جو ہماری نواسی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, امام سے نے اس کو بھی کربلا میں لایا تھا. جہاں پہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی اپنے زیورات خود ڈونیٹ کر رہی ہے تاکہ ان کو بھی آگے چل کے یہ فائدہ ہو, ان کے ایران کو اس سے فائدہ ہو. اور اگر ہمیں ایران 1% بھی بولے کہ ہمارے لیے مدد کرو, ہم تو اپنے گھر بار بھی بیچ سکتے ہیں ان کے لیے. ہم تو سڑک پہ رہیں گے ان کے لیے, کیونکہ وہ پوری انسانیت کے لیے کھڑا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے.